بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما رجحانہ من حیث العدالت والضبط، یہ جو تھا نا، رہا امام بخاری کا امام مسلم پر تفوق، یعنی صحیح بخاری کا صحیح مسلم پر تفوق کس کے اعتبار سے؟ عدالت و ضبط کے اعتبار سے، یعنی روات کی عدالت اور روات کے قوت حافظہ کے اعتبار سے، ضبط کے اعتبار سے کہ ضبط کیسا تھا ان کا، یعنی ضابط اور عادل راویوں سے روایت لینے کے سلسلے میں امام بخاری کی بخاری کا امام مسلم کی مسلم پر فوقیت ہے کہ امام بخاری جس قدر عادل اور ضابط راویوں سے روایت لیتے تھے ان کی تعداد زیادہ ہے بنسبت کن کے؟ امام مسلم کے. اب یہ کتنے طریقے پر ہے؟ تو یہ 3 طریقے پر ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے پر کہ امام بخاری نے جتنے لوگوں سے روایت لی ہے ان کی مجموعی تعداد کتنی ہے انفرادی طور پر، یعنی انفرادی طور پر امام مسلم نے جتنے لوگوں سے روایت لی ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 435، 480 کہ 435، لگ بھگ 435 ہے. کتنی؟ 435 ہے. آگے بات سمجھنا. ہاں، 435 رجلا، ٹھیک ہے، 435، یعنی 435 لوگ وہ ہیں، وہ راوی ہیں کہ جن سے صرف اور صرف امام بخاری نے روایت لی. اور ان میں متکلم فی کتنے ہیں؟ محض 80، فقط 80 لوگ وہ ہیں جن پر کلام ہے. ہاں ہاں ہاں، فیس ٹو فیس ہوں، لقاء شرط ہے ان کے نزدیک نا. اور امام مسلم نے جن لوگوں سے انفرادی طور پر، انفرادی کا مطلب کہ صرف انہوں نے ہی لی ہے، وہ لگ بھگ 620 ہیں. یعنی 620 لوگوں سے امام بخاری نے اکیلے روایت لی ہے، ان سے امام بخاری نے نہیں لی ہے. جیسے مان کے چلو ہم دونوں لوگ سید صاحب قبلہ کو جانتے ہیں، دونوں آشنا ہیں، بات سمجھ نہیں آئی کیا؟ لیکن میرے والدین سے صرف میں آشنا ہوں، تم نہیں ہو، تمہارے والدین سے صرف تم آشنا ہو، میں نہیں ہوں، ہے کہ نہیں ایسا؟ یعنی مطلب انفراد آئی بات میں. تو انفرادی طور پر امام مسلم نے 620 لوگوں سے روایت لی ہے کہ ان 620 لوگوں سے امام بخاری نے روایت نہیں لی. ٹھیک. ان میں متکلم فی تعداد کے، متکلم فی روات کی تعداد کتنی ہے؟ سیدھے 160. کتنے؟ سیدھے 160. تو امام بخاری کے متکلم فی روات کی تعداد کہ جن پر عدالت اور ضبط کے اعتبار سے کلام ہے، ان کی تعداد فقط کتنی ہے؟ صرف 80 ہے. اور ایسے کتنے لوگوں سے ٹوٹل انفرادی طور پر کتنے لوگوں سے انہوں نے روایت لی ہے؟ 435 لوگوں سے، 435 لوگوں سے روایت لی ہے. لیکن متکلم فی کتنے ہیں؟ فقط 80. اور امام مسلم نے کل کتنے لوگوں سے روایت لی ہے انفرادی طور پر؟ 620. اور متکلم فی اس میں کتنے ہیں؟ 160. اب بتاؤ کن کی تعداد زیادہ ہوئی؟ امام مسلم کی. تو امام جن لوگوں پر کلام ہے بخاری کے روات میں سے، ان کی تعداد کم ہے بنسبت ان روات کے جن سے مسلم نے روایت لی ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ. بس سیدھے سیدھے کیا بولیں گے کہ امام مسلم کے متکلم فی روات کی تعداد امام بخاری کے متکلم فی روات کی تعداد سے زیادہ ہے. ٹھیک. ایک وجہ.
ترجیح کی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان 80 لوگوں سے جو امام بخاری نے جو روایت لی ہے نا، بہت کم لی ہے ان لوگوں سے روایت۔ کیا ہے؟ بہت کم لی ہے۔ ارے بات سنیں، یعنی 80 لوگوں سے بلا شبہ انہوں نے روایت لی ہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ مثلا 80 لوگوں میں سے کسی ایک سے ایک روایت، کسی ایک سے دو روایت، کسی ایک سے ایک روایت، کسی ایک سے دو روایت، ایسے ہی کر کے لی ہے۔ ٹھیک؟ ایک تو یہ کہ متکلم فی روات کی تعداد کم ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ ان روات کی جو تعداد کم ہے، جو 80 لوگ ہیں، ان سے بہت کم ہی روایتیں لی ہیں۔ زیادہ تر حدیثیں ان لوگوں سے لی ہیں جو عدالت اور ضبط میں پکے ہیں، جن پر تنقید اور ہدف کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو، جن کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو۔ آگے بات سنیں، جبکہ امام مسلم نے ایسے لوگوں سے روایت لی ہے، امام بخاری کے بنسبت زیادہ لی ہے۔ ٹھیک؟ دو وجہ ہو گئی۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہاں پر بیان کریں گے بل غالبہم سے، کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے جن متکلم فی لوگوں سے روایت لی ہے، ان میں زیادہ تر ان کے شیوخ ہیں، ان میں زیادہ تر ان کے شیوخ ہیں جن سے انہوں نے بالمشافہہ حدیثیں لی، جن سے انہوں نے بالمشافہہ۔ بالمشافہہ کا مطلب بیچ بلا واسطہ۔ کیا مطلب؟ بلا واسطہ، بلا واسطہ حدیثیں لی ہیں، اور ان کی حدیثوں کی انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کو ٹٹولا ہے، تفتیش کی ہے، چھان بین کی ہے۔ مارسا حدیثہم، ان کی حدیثوں کو انہوں نے ممارست کی ہے، ان کی حدیثوں پر، ان کی حدیثوں کو چھان بین کی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور بخاری مسلم کے اندر ان دونوں باتوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ امام مسلم نے جن لوگوں سے حدیثیں لی ہیں، ان میں زیادہ تر نہ تو ان کے شیوخ ہیں، کیا مطلب ہو گیا؟ بلا واسطہ انہوں نے دوسروں سے حدیثیں لی ہیں۔ ایک اس میں مسلم پچھڑ رہے ہیں کس سے؟ بخاری سے۔ اور دوسرا کیا کہ انہوں نے متکلم فی راویوں سے، متکلم فی روات سے حدیثیں لینے میں کمی نہیں کی ہے، کہ جس طریقے سے امام بخاری نے متکلم فی روات سے بہت کم حدیثیں لی ہیں، لیکن امام مسلم نے متکلم فی روات سے کم حدیثیں نہیں لی ہیں، زیادہ حدیثیں لی ہیں بنسبت امام مسلم کے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ تینوں وجہ سمجھ میں آ گئی پورے طور پر۔ ایک وجہ کیا ہے؟ عدالت اور ضبط کے اعتبار سے بھی امام بخاری کی بخاری امام مسلم کی مسلم پر فوقیت رکھتی ہے، ترجیح رکھتی ہے۔ کیسے؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ جن متکلم فی روات سے امام بخاری نے روایت لی ہے، ان کی تعداد محض 80 ہے، اور جن متکلم فی روات سے امام مسلم نے روایت لی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 160 ہے۔ آئی بات میں؟ حالانکہ انفرادی طور پر امام بخاری نے 435 لوگوں سے روایت لی ہے، اور امام مسلم نے 620 لوگوں سے لگ بھگ لی ہے۔ آگے بات سن، ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ کیا بتایا؟ دوسری وجہ یہ بتایا کہ امام بخاری کی جو بخاری ہے، اس بخاری میں متکلم فی روات سے امام بخاری نے کم حدیثیں لی ہیں، متکلم فی روات سے کم حدیثیں لی ہیں، جبکہ امام مسلم نے متکلم فی روات سے یعنی 160 لوگوں سے بنسبت امام بخاری کے زیادہ حدیثیں لی ہیں۔ یعنی متکلم فی روات سے امام مسلم نے زیادہ حدیثیں لی ہیں۔ ٹھیک؟ اور تیسری وجہ کیا بتایا؟ تیسری وجہ یہ بتایا کہ امام بخاری نے جن لوگوں سے یعنی جن متکلم کی روایت سے حدیثیں لی ہیں، وہ 80 لوگوں سے جو روایتیں لی ہیں، ان میں زیادہ تر کیا ہیں؟ ان کے شیوخ ہیں، ان کے اساتذہ ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ امام بخاری جیسے شخص، امام بخاری جیسے اللہ کے ولی،
ہاں کیا وہ اپنے استاذ کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں گے کہ جو تنقید کی ہیں وہ؟ امام بخاری خود کیا تھے؟ ماہر حدیث تھے، تو وہ اب جانتے ہوں گے راویوں کے بارے میں کہ کن سے حدیثیں لی جانے مناسب ہیں، کن سے مناسب نہیں ہے، تو اپنے استاذ کے بارے میں بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ ان سے حدیث لی جائے یا نہ لی جائے، حضرت کا حافظہ کتنا صحیح ہے کتنا یہ ہے. بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا لیکن امام مسلم میں ایسا نہیں ہے، مسلم کی شریف کے اندر ایسا نہیں ہے، کیونکہ امام مسلم نے جن لوگوں سے حدیثیں لی ہیں ان میں زیادہ تر کیا ہیں؟ وہ ہیں جن سے انہوں نے بلا واسطہ حدیثیں لی. آئی بات سمجھ؟ چلو دیکھو ترجمہ. اما رجحان وہ من حیث العدالت والضبط، رہا بخاری کا عدالت اور ضبط کے اعتبار سے مسلم پر فوقیت رکھنا، تو اس لیے کہ وہ رجال فلأن الرجال الذین تکلم فیہم من رجال مسلم. یہاں تک یہ مبتدا بن جائے گا، یہاں تک یہ کیا بن جائے گا؟ یہ فون کر رہا ہے یار. آگے بات سنیں. ہاں تو کیا کہیں گے؟ تو فلأن الرجال الذین تکلم فیہم، اس لیے کہ وہ رجال جن کے بارے میں کلام ہے، کس میں سے؟ من رجال مسلم، امام مسلم کے رجال میں سے. ٹھیک. اکثر و عددن، ان کی تعداد زیادہ ہے بنسبت ان رجال کے جن کے بارے میں کلام ہے، یعنی بخاری کے رجال. یہ لفظی ترجمہ ہوا. یہ لأن الرجال الذین تکلم فیہم من رجال مسلم، یہ ہو جائے گا انا کا اسم پورا مل کر کے، اور اکثر و عددن جو ہے اکثر و اس میں تفضیل. یہاں اس میں تفضیل کون سا ہے؟ اکثر و عددن تمیز نسبت، ایک ہے تمیز ذات ایک ہے تمیز نسبت. اگر ذات کے اندر ابہام ہو، جیسے خود ذات کے اندر ابہام ہے، جیسے کیا اندی منوان، میرے پاس 2 من ہیں، من ہی میں ابہام ہے، تب کہہ دیا کیا سمنن گھی، 2 من گھی. آگے بات میں ہاں. اور ایک کیا ہے؟ تمیز نسبت. نسبت میں ابہام ہو، بول دیا کہ امام مسلم کے جو رجال ہیں وہ زیادہ ہیں، تو امام مسلم کے رجال کی طرف زیادتی کی نسبت کی گئی. ٹھیک ہے. کلام کی زیادتی کی نسبت کی گئی، کس کے اعتبار سے؟ تو عدد کے اعتبار سے. بات سمجھ گئے؟ جسے بولتے ہیں کہ زید اکثر، زید زیادہ ہے، کس اعتبار سے؟ تو کثرت کی نسبت زید کی طرف ہے. تمیز نسبت، نسبت میں ابہام، تو دور کر دیا کس سے؟ زید اکثر و مالن، زید مال کے اعتبار سے زیادہ ہے. تو یہاں پر بھی عدد کیا ہے؟ تمیز نسبت. تو اب بس لکھنا کیسے ہے؟ ایسے لکھنا ہے، کیونکہ امام مسلم کے متکلم فی رجال کی تعداد، یا امام مسلم کے متکلم فی روات کی تعداد، یہ امام بخاری کے متکلم فی روات کی تعداد سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری وجہ مع ان البخاریہ لم یکثر من اخراج حدیثہم، نیز یہ کہ بخاری نے ان متکلم فی روات کی حدیثوں کی تخریج میں زیادتی نہیں کی ہے، ان سے حدیثیں لینے میں زیادتی نہیں کی ہے. بل غالبہم من شیوخہ الذین اخذ عنہم، بلکہ ان میں اکثر وہ حضرات ہیں، ان کے وہ شیوخ ہیں جن سے انہوں نے بالمشافہہ حدیث لی، ومارث حدیثہم، اور ان کی حدیث کو کیا کیا انہوں نے جانچا پرکھا. ٹھیک. بخلاف مسلم فی الامرین، برخلاف امام مسلم کے ان دونوں میٹر میں، ان دونوں معاملے میں. آگے بات سمجھ میں؟ چلو بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہاں تک پورے طور پر، کوئی پریشانی؟ چلو اب یہاں سے ایک اور وجہ بیان کر رہے ہیں ترجیح کی. وہ اما رجحانہ من حیث عدم الشذوذ والاعلال، یعنی احادیث معللہ اور احادیث شاذہ. کیا؟ احادیث معللہ اور احادیث شاذہ، جو کہ بخاری کے اندر بھی ہیں اور مسلم کے اندر بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو احادیث معللہ کی تعداد کم ہے بخاری میں،
احادیث شاذہ کی تعداد کیا ہے؟ بخاری کے اندر کم ہے. یعنی اہل علم نے جن روایت پر بخاری کی جن روایت پر کلام کیا ہے، اہل علم نے بخاری کی جن روایت کو معلل کہا ہے، بخاری کی جن روایت کو شاذ کہا ہے، ان کی تعداد کم ہے بنسبت امام مسلم کی روایت کی. کہ امام مسلم کی جن روایتوں کو اہل علم نے معلل اور شاذ کہا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے. یعنی کل ملا کر لگ بھگ 210 حدیثیں ایسی ہیں جن میں 80 حدیثوں پر امام بخاری کے اوپر کلام ہے اور 98 حدیثوں میں امام مسلم کے اوپر تنقید کی گئی ہے، اور 32 حدیثیں لگ بھگ دونوں میں مشترک ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ یعنی اہل علم نے، علماء نے امام بخاری کی 80 حدیثوں کو لگ بھگ شاذ اور معلل کہا ہے، جبکہ امام بخاری کی، امام مسلم کی 98 حدیثوں کو کیا کہا ہے؟ شاذ اور معلل. اور 32 حدیثوں میں دونوں کو مشترک بتایا ہے کہ یہ دونوں میں ہیں یہ حدیث. تو عدم شذوذ یعنی شاذ نہ ہونے کے اعتبار سے، شاذ اور معلل نہ ہونے کے اعتبار سے، عدم شذوذ کے اعتبار سے کون راجح ہیں؟ بخاری مسلم پر راجح ہیں. 18 حدیثیں زیادہ ہیں. ہاں 18 حدیثوں پر کلام ہوا ہے امام مسلم کے. امام بخاری کے تو 80 حدیثوں پر کلام ہوا ہے، کم ہوا ہے نا. آگے بات سمجھ میں؟ ہاں آئی راحت. 80 حدیثوں میں امام بخاری پر اہل علم نے کلام کیا ہے کہ آپ نے جو یہ حدیث لی ہے، اس میں یہاں پر یہ مجھ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس حدیث میں مجھ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں پر آپ نے ایسے ان سے کیسے لے لی، یہاں پر یہ مجھ کو خامی سمجھ میں آ رہی ہے، یہاں پر مجھے یہ خامی سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس طرح کی 80 حدیثیں وہ ہیں جن پر اہل علم نے تنقید کی ہے. تنقید کی شکل میں کی ہے، یا تو شاذ بتا دیا ہے یا معلل بتا دیا ہے. جبکہ اہل علم نے امام مسلم کی 98 حدیثوں پر تنقید کی ہے، کہا ہے کہ یا تو یہ معلل ہے یا یہ شاذ ہے یا ایسا ہے ویسا ہے، کوئی نہ کوئی یہ بتا دیا. آگے بات سمجھ میں؟ ہاں تو بتاؤ، یہاں پر بھی بخاری آگے نکل گئے. ہاں اما رجحانہ من حیث عدم الشذوذ والاعلال، رہا بخاری کا مسلم پر شاذ اور معلل، عدم شذوذ اور اعلال کے اعتبار سے فوقیت رکھنا. یہ اعلال بھی ہے اور بعض لوگوں نے اس کو آلال بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، آلال یہ علل کی جمع اور علل یہ علت کی جمع. ٹھیک ہے، یہ اس کی جو شرح آتی ہے میرے پاس جو ہے وہ پتہ نہیں کیا نام ہے، شرح نزہۃ النظر نام سے ایک ہے بڑی شرح. ہاں علامہ کوئی یہ ہیں بزرگ پہلے کے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ الآلال جمع علل علل والعلل جمع العلہ. تو اب آلال اس اعتبار سے کیا ہو گیا؟ جمع الجمع ہو گئی. ہاں چلو دیکھو، رہا امام بخاری کا امام مسلم پر شاذ اور معلل نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی عدم شذوذ اور اعلال کے اعتبار سے فوقیت رکھنا. فلأن، تو وہ اس لیے کہ من تقید علی البخاری من الاحادیث، یہ من بیانیہ کس کا؟ ماں کا. ٹھیک ہے، من کس کا؟ بیانیہ. من بیانیہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ الذی کو اس کی جگہ رکھنا صحیح ہو. الذی ہوا التی ہی البخاری التی ہی الاحادیث. آگے بات میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ من بیانیہ. اور بیان کس کا ہے؟ ماں کا. ماں موصولہ، اس کے اندر ابہام، کیونکہ وہ احادیث جن میں بخاری پر تنقید کی گئی ہے، اقل عددن، یہاں پر بھی تمیز نسبت انا کی خبر، اقل عددن ممن تقید علی مسلم، ان کی تعداد کم ہے بنسبت ان احادیث کے جن میں مسلم پر کیا کی گئی ہے؟ تنقید کی گئی ہے. کیونکہ وہ احادیث جن پر کلام کیا گیا ہے، جن پر تنقید کی گئی ہے، ان کی تعداد لگ بھگ بلاغت 100 حدیث و 10 احادیث. وہ کتنی ہے؟ 210
حدیثیں ہیں، اور بخاری ان میں سے مخصوص ہیں کس کے ساتھ؟ باقل من 80، 80 سے بھی کم. وہ باقی ذالک یختص بہ مسلم، اور باقی کیا ہیں؟ امام مسلم کے ساتھ خاص ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ ہاں. اور یہاں پر جو ہے کہ حضرت نے نیچے حاشیہ لگا دیا ہے وَيَشْتَرِكَانِ فِي 32، یعنی لگ بھگ 32 میں دونوں کے دونوں مشترک ہیں. تو 32 میں سے 32 کو نکال دو گے بھائی، 210 ہے نا، تو 210 میں سے 32 نکال دو گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 210 میں سے نکال دے 10 20 30 278 ہو گیا. اور 278 میں امام مسلم کا، امام بخاری کا 80، امام بخاری کا 80، امام بخاری 80 میں لگ بھگ، تو بچا کتنا؟ 98. کیونکہ 178 کا 98 حدیثیں اگر ان کو دے دو گے تو بچے گا 80 نا، پاس میں کہ نہیں؟ تو 98 99 ایسی ہوں گی. ہاں چلو. هذا مع اتفاق العلماء، اور یہ نیز علماء کا اس پر اتفاق ہے. یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ صرف امام بخاری احادیث میں نہیں، بخاری صرف کیا کہتے ہیں کہ مسلم پر انہی چیزوں میں ترجیح نہیں رکھتے تھے، فوقیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ اہل علم کے نزدیک علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بخاری تمام علوم میں نے تو اس دن چونکہ علم حدیث پڑھا رہا تھا تو علم حدیث کا بتایا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ تمام علوم میں بخاری مسلم پر فوقیت رکھتے تھے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے. وہی کہہ رہے هذا مع اتفاق العلماء على ان البخاری كان اجل من مسلم فی العلوم. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بخاری مسلم سے تمام علوم میں کیا تھے؟ اجل تھے، جلیل القدر تھے، بلند و بالا تھے. ٹھیک. نمبر 2، وَأَعْرَفَ بِالصِّنَاعَةِ الْحَدِيثِ مِنْهُ. اس کو صنعت پڑھنا، لوگ صنعت چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، صنعت نہیں، صنعت ہے. اور فن حدیث سے، صنعت حدیث کی کاریگری مطلب فن حدیث میں عرفا منہ، ان سے زیادہ جانکار تھے. فن حدیث کے ان سے زیادہ شناسا تھے، جانکار تھے. 2 وجہ ہوگی. تیسری وجہ وَأَنَّ مُسْلِمًا تِلْمِيذُهُ وَخِرِّيجُهُ، اور یہ کہ امام مسلم کیا تھے؟ ان کے شاگرد تھے. وَخِرِّيجُهُ، اور امام مسلم کو نکالنے والے تھے. نکالنے والے تھے کس سے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ خرج الرجل اصحابہ، مطلب کیا؟ علمہم واخرجہم عن الجہل. کیا مطلب ہو گیا؟ یعنی امام مسلم ان کے شاگرد تھے، گویا امام مسلم کو حضرت نے کیا کیا؟ میدان جہالت سے نکالا. ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے کہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد تھے، اور امام بخاری ان کو میدان جہالت سے نکالنے والے تھے، نکالے تھے. ٹھیک. ولم یزل، یہ معنی اس کے اندر بھی لکھا ہے جو شرح نزہۃ النظر جو میرے پاس ہے عربی والی. ٹھیک ہے. ولم یزل یستفید منہ، اور آپ یعنی امام مسلم ہمیشہ لم یزل یستفید منہ، امام بخاری سے استفادہ کرتے رہے. وَيَتَّبِعُ آثَارَهُ، اور ان کے نقش قدم پر چلتے. وَيَتَّبِعُ آثَارَهُ، اور ان کے نقش قدم پر چلتے، ان کی اتباع کرتے. حتیٰ قال دارا قطنی، اس کو دارا پڑھنا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ دار قطنی نے کہا ہے، کیا کہا؟ لولا البخاری لما راح مسلم ولا جاء، کہ اگر بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم اس میدان میں ظاہر نہ ہو پاتے، ولا جاء، اور نہ آتے. آئی بات میں بس رحمت. ہاں ٹھیک ہے.